الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا ہے اور ایک کی رات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. اور آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بچے ٹھیک ہیں اور ہر حال الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک کا احسان ہے, اللہ پاک کا شکر ہے ماشاءاللہ. تو یہاں پر بھی سب بچے ٹھیک ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. اور پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اب آپ نے اول تاخیر اس میں شرکت کرنی ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, کیونکہ نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. اچھی اچھی نیتیں کر لیں, اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کو کلام بھی سنایا جائے گا, حدیث مبارکہ بھی یاد کروائی جائے گی اور حدیث مبارکہ کی تصویریں بھی حمزہ بھائی ہم بالکل شامل کرتے ہیں. اچھی اچھی حدیث مبارکہ کی تصویریں آپ بنائیں, اس کو لکھیں اور ہمیں واٹس اپ کریں. انشاءاللہ آپ کی تصویریں بھی ہم شامل کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. اس سے پہلے ہم دیتے ہیں ایک سوال. اور آج کا سوال پیارے بچوں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں. یا کون پہنچا؟ کوئی بھی نہیں پہنچا. چلیں وہ جو ہے تیسرے خلیفہ ہیں انشاءاللہ. اب میں نے بتا دی, اب بس ختم. ٹھیک ہے, اب ایسا ہنٹ دے دیا کہ اب تو پہنچ جائیں گے. تو تیسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین ہیں, تیسرے خلیفہ ہیں. ان کا آپ نے نام بتانا ہے. ان کا ایک لقب ہے جامع القرآن. سبحان اللہ. کیا لقب ہے ان کا؟ جامع القرآن. قرآن کو جمع کرنے والے ہیں, قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. تو آج آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. اور آج جو ہے اوورسیز کے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کہاں سے ہوں گے حمزہ بھائی؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی بچے موجود ہوں گے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ چائنا سے بچے ہوں گے. چائنا سے؟ کہاں سے؟ چائنا پہنچ گئے ہم. کہاں پہنچ گئے؟ چائنا سے. آج بچے بغیر ٹکٹ کے بھائی چائنا سے انشاءاللہ آج جو ہے وہ بچے شامل ہوں گے انشاءاللہ. ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. آپ پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پارٹس آف اور آج انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک حصے کے بارے میں جو ہماری جسم کا بہت اہم حصہ ہے اور وہ ہے بازو. کیا ہے؟ بازو کہاں ہوتا ہے؟ چلیں بھائی دکھائیں. یہ بازو ہے. کیا ہے یہ؟ بازو. یہ بازو ہے. ہاتھ دکھا رہے ہیں لگا کے, یہ بازو ہے. تو آج اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شولڈر. شولڈر. آرم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کونی سے شولڈر تک کا حصہ بازو یا آرم کہلاتا ہے. ہمارے جسم میں 2 آرمز ہوتے ہیں اور ورزش یعنی ایکسرسائز کر کے ہم اپنے آرمز کو اسٹرانگ بناتے ہیں, بازو کو اسٹرانگ بناتے ہیں. ورزش کرتے ہیں. کس طرح کی ورزش؟ ہاں یہ ورزش ہوتی ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو بازو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی صحت کے خیال کے لیے جو ورزش ہے نا, مناسب ورزش جسے کہتے ہیں, وہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو صحت ہے وہ کیا رہے, تندرست رہے, درست رہے, ہم ٹھیک رہیں. اور پھر اس کے ذریعے پیارے بچوں ہم بہت سارا سامان بھی اٹھاتے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا یہ ہاتھ کا وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جس میں طاقت ہوتی ہے. طاقت کہاں ہوتی ہے؟ بازو میں. بازو میں طاقت ہوتی ہے. تو جتنی بازو میں طاقت ہوگی اتنا ہم آسانی سے سامان وغیرہ چیز
اٹھا سکتے اور ہیں, بازو سے ہم لوگ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں, بازو سے مدد کر سکتے کسی ہیں, کا سوال اٹھا کر, کسی کا سامان اٹھا بالکل ایسے کر, بہت ہیلپ کر کے. تو یہ جو ہے بازو بہت اچھا ایک یوں سمجھیے اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور امی ابو اور دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو یقیناً پیارے بچوں یہ بازو اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, اور اس نعمت پر ہمیں شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ. اور اسے اچھے کاموں میں بھی استعمال کرنا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے 5 کلو کا ایک ساتھ وزن نہیں اٹھانا, جتنا پاسبل ہو. جتنا 10 کلو کا تو دور کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں 5 کلو کا نہیں اٹھانا, 10 کلو تو آگے آ گئے نا پھر. تو پیارے بچوں بعض ہوتے ہیں نا, یہ اٹھا لوں گا میں آرام سے, جیسے یہ ٹیبل ہے, بولے میں اٹھا لوں گا یہ, ٹھیک ہے بھائی آپ اٹھا لیں گے, لیکن ابھی آپ نے اٹھانا نہیں ہے. آپ اپنی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم نے کوئی چیز بھاری اٹھائی, پتہ چلا کہ وہ بازو میں درد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بازو میں درد ہوتا بھی ہے, درد ہو جاتا ہے بالکل. تو اب وہ ہم تو کسی کا فائدہ کرنے کا سوچ رہے تھے, ہمارا نقصان ہو گیا. فائدہ تو دور کے بعد ہمارا نقصان ہو گیا. تو ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. جو آسان ہو آسانی سے وہ چیز اٹھائیں, دوسروں کی ہیلپ کریں, امی ابو سے پوچھیں, جو امی ابو کہیں کہ یہ کام آپ کرو تو وہ آپ نے وہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ کام نہیں کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی, اور اس میں ہم نے سیکھا بازو کے بارے میں. تو بازو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شولڈر. آرم. کیا کہتے ہیں؟ آرم. اور کتنے بازو ہیں انسان کے؟ اچھا میں نے انگلی سے اشارہ کر دی, 2 ہیں. کتنے؟ 2 بازو ہیں انسان کے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے. آئیے اب اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ اور بہت ہی انوکھا سیگمنٹ. چلے بھائی حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں بہت ہی انوکھا سیگمنٹ. بچے فل ریڈی ہوتے ہیں کہ بھائی اب یہ والا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو, ہم لوگ کاپی کھولے, پہل ہاتھ میں پکڑے, اور فوراً سے جیسے ہی حدیث سکھائی جائے تو پھر ہم لوگ اس کو کاپی ڈاؤن کر لیں. تو اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج بھی پیاری پیاری حدیث مبارکہ سیکھیں گے, سنیں گے, اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث مبارکہ ویسے ہی پیاری ہوتی ہے, حدیث مبارکہ ویسے ہی پیاری ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین, آپ کے فرمان اتنے پیارے پیارے ہیں. ہم سیکھتے جائیں, یاد کرتے جائیں, اور اس کو عام کرتے جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی. اور میرا پیارا دین سلسلہ یہ اس کو عام کر رہا ہے. کڈز مدنی چینل اس کو عام کر رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ. ترجمہ, اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. حدیث اب یاد کرتے ہیں. طلب العلم فریضۃ. طلب العلم فریضۃ. ترجمہ, اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے. یاد ہوئی؟ چلیں بھائی کس کو یاد ہو گئی؟ کون سنائے گا؟ چلیں زادان بھائی سنائیں گے. پوری حدیث مبارکہ سنائے زادان بھائی اچھے انداز میں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چلیں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پکی ہو جائے. چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم کیا کر لیں اس کے حصے کر لیں.
کتنے حصے بنیں گے اس حدیث مبارکہ؟ تین لفظ ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ طلب. کیا ہے؟ پھر دوسرا کیا ہے؟ علمی. طلب العلمی. طلب العلمی. 3 دفعہ سارے مل کے پڑھیں. ہو گیا یاد؟ یاد کس کو ہو گئے بھائی؟ چلیں سنا اسامہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم. ماشاء اللہ. چلیں 2 لفظ یاد ہو گئے آپ کو. طلب العلمی. اب ہے آخری لفظ کون سا؟ فریدتن. فریدتن. 5 دفعہ پڑھیں اس کو. فریدتن 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 فریدتن. کتنے ہو گئے؟ 3 لفظ ہو گئے. کتنے؟ اب پہلا لفظ کیا تھا؟ دوسرا لفظ کیا تھا؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ فریدتن. تو پوری حدیث مبارکہ کیا بنے گی؟ فریدتن. اب اس حدیث مبارکہ کو سب مل کے 5 دفعہ پڑھیں. طلب العلم فریدتن. طلب العلم فریدتن. طلب العلم فریدتن. طلب العلم فریدتن. ماشاء اللہ. تو اب یہ یاد ہو گئی ہے. اب کون سنائے گا اچھے انداز میں؟ چلیں انہیں مائک دیں, سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو چائنا کے بچے بھی موجود ہیں تو دیکھتے ان کو یاد ہوئی ہے. جیسا آپ چاہیں. چلیں بھائی, چائنا سے ہیں بھائی, چلا دکھائیں چائنا کے بچوں کو. چائنا سے جو بچے ہیں انہیں دکھائے ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اپنا اپنا نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عبید الرحمان ہے. ماشاء اللہ. کیا ہے بچی کا نام؟ کیا ہے؟ شاہ فاطمہ ہے. شاہ شاہ فاطمہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عبید الرحمان بھائی اور شاہ فاطمہ, تو آج آپ ہیں میرا پیارا دین پروگرام میں. کہاں پر ہیں آج آپ؟ میرا پیارا دین. میرا پیارا دین. ہاں, میرا پیارا دین میں آج آپ شامل ہو گئے ہیں. اور آج آپ کیا سنانا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو اچھی سی کوئی چیز؟ اور میرا پیارا دین میں آپ نے کیا کیا سیکھا ہے؟ چلیں کوئی حدیث مبارکہ یاد کیا ہے آپ نے؟ کوئی بھی آپ ایک سنانا چاہیں. چلیں سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم. ماشاء اللہ. مجھ پر ہو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں بھیجے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. کل ہم نے حدیث مبارکہ سنی کل کی تھی, حدیث صلو علیہ صلی اللہ علیکم. مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. ماشاء اللہ. زبردست عبید بھائی, ماشاء اللہ. اور آپ کے ساتھ جو برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. نعرے بھی لگ گئے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے. تو پیارے بچوں, آپ یہ حدیث مبارکہ یاد کریں. دیکھیں چائنا میں موجود بچوں کو حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے, تو آپ بھی یاد کریں اچھے انداز میں اور اس کو عام کریں, دوسروں کو سنائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو یہاں پر حدیث مبارکہ سب کو یاد ہو گئی تقریباً, کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون سنائے گا پوری حدیث اچھے انداز میں؟ نعمان بھی سنا دیں. بھول گئے؟ چلیں ابھی ذہن میں آ رہی نعمان بھی, آنکھیں بند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, سوچ رہے ہیں نا. ایک لفظ کون سا لفظ بتاؤں؟ آپ یہ بتائیں پہلے, کون سا وہ لفظ ہے جو آپ کو بتاؤں میں؟ پہلا لفظ طلب. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے. ماشاء اللہ. علم حاصل کرنا فرض ہے. اور اس علم سے مراد علم دین ہے. دین ہے. کس کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں؟ دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟
یہ ضروری ہے، تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اس پروگرام سے علم دین ہی حاصل ہوتا ہے. کڈز مدنی چینل سے علم دین حاصل ہو رہا ہے. آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری. اچھا ایک پروگرام آتا ہے زبردست، آئے نماز سیکھیں. کون سا پروگرام ہے؟ آئے نماز. بہترین پروگرام ہے، تو آپ وہ دیکھیں. بہترین انداز میں نماز سکھائی جا رہی ہے، تو نماز سیکھنی ہے اچھے انداز میں. قرآن سکھایا جا رہا ہے. کڈز مدنی چینل پہ کیا نہیں سکھایا جا رہا آپ کو؟ حدیث مبارکہ، قرآن، پھر نعت شریف کی ایک محفل بھی ہوتی ہے. اسی طرح آئے نماز سیکھیں میں نماز سکھائی جا رہی ہے، اور مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. واقعات، صحابہ کرام کی سیرت، انبیاء کرام کی سیرت. جیسے اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے، ہم اس میں سیرت انبیاء ایک طرح سے سن رہے ہیں، صحابہ کی سیرت. تو بہت اچھے انداز میں اپنے بزرگان دین کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ صالحین کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا تو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہے؟ جب بزرگان دین، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کیا نازل ہوتی ہیں؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں، اچھے انداز میں ہم یہ باتیں سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اور ایسا ماحول بنائیں کہ بس ہمارے ارد گرد ایسی باتیں چلیں، اچھی اچھی باتیں. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. ہم دوسروں کو اچھی بات بتا رہے ہیں. بری باتوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. ہم نے نہ سننی ہے، نہ کسی کو سنانی ہے، اور نہ کسی کو کہنے دینی ہے. تو اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا ہو، صحبت اچھی ہو، قرآن سکھایا جا رہا ہو، حدیث پڑھائی جا رہی ہو، سکھائی جا رہی ہو، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. آئیے دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کی کچھ تصویریں. دیکھیں آپ پیارے بچوں کس انداز میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بچے حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجتے ہیں ہمیں. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرا پیارا دین، ایک حدیث مبارکہ، الطہور شطر الایمان. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. الطہور میں دیکھو پیارے بچوں، اعراب جو ہے نا، یہ جب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہو تو اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیا کریں. الطہور میں تو پر تشدید آئے گی. کیا آئے گی؟ تشدید آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں شطر الایمان ماشاءاللہ، لیکن لکھا بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ. اور یہ ہیں سٹی سیالکوٹ، اور یہ لائبہ اتاریہ اور عائشہ اتاریہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سیالکوٹ سے بھائی ماشاءاللہ. نیکسٹ، میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو، ایپیسوڈ 1. اور یہ ہیں کنزل ایمان، کراچی سے. کیا بات ہے، کنزل ایمان کراچی. کنزل ایمان تو ایک مسجد کا نام بھی ہے، کراچی کی بہت مشہور مسجد ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پیاری حدیث، لا تغضب، غصہ نہ کرو، پروگرام میرا پیارا دین. اور یہ ہیں طیبہ اتاریہ. اور کہاں سے ہیں یہ؟ بلچن آباد سے ماشاءاللہ. نیکسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اور یہ ہے بنت عمر اتاریہ، ہند، گجرات. ماشاءاللہ، جام کھمبالیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کریں، اور بھی جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کزنز ہیں، وہ بھی حدیث مبارکہ کو یاد کریں اور وہ بھی تصویریں اس کی بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. نیکسٹ انشاءاللہ. کیا بات ہے، آئس کریم کون آ گئی. ایاکم ورنہ بدگمانی سے بچو، الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. حضرت صدیق بھی جنتی ماشاءاللہ. اور یہ ہیں جویریہ انجم اسلام آباد سے ماشاءاللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. ایمن اتاریہ فرام فتح جنگ ماشاءاللہ. آئی لو دعوت اسلامی. نیکسٹ، میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایپیسوڈ 2 کی حدیث مبارکہ. اور کنزل ایمان کراچی سے ماشاءاللہ. نیکسٹ، ماشاءاللہ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور یہ ہیں عائشہ عباسی، ایبٹ آباد. کیا بات ہے بھائی، ایبٹ آباد سے بھی تصویر ہمیں آ گئی ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. بڑے پیارے انداز میں تصویریں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. فروٹس آ گئے ہیں. لا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ. لا تغضب، غصہ نہ کرو.
اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، من صمت نجا، جو چپ رہا اسے نجات پائی، اور الصیام جنتن، روزہ ڈھال ہے، یسروا بشروا، خوشخبری دو، لا تعسروا، تنگی نہ دو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ ہیں جویریہ انجم اسلام آباد سے، بہت زبردست انداز میں ماشاءاللہ، بہترین اور بہت پیارے انداز میں انہوں نے تصویر جو ہے بنائی ہے، حدیث مبارکہ لکھی ہیں اتنی ساری ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے اور اچھی نیتیں ہوں اس میں، اور اچھے انداز میں اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ نیکسٹ ماشاءاللہ، بچی کی تصویر آ گئی، ایک پیاری حدیث، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، ماشاءاللہ، اور ان کا نام ہے قرۃ العین حیدر، جامپور پنجاب، ماشاءاللہ۔ آئی لو کڈس مدنی چینل۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ، میرا پیارا سبحان اللہ، زبردست، ویل ڈن، کیا کیا کہیں اسے۔ ایپیسوڈ 25 میرا پیارا دین، تو پورا سیٹ ہی بنا دیا انہوں نے۔ ماشاءاللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل خیرن او لیسمت، اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اب یہ نام کہاں دیکھیں ہم، یا تو یہ جو برابر میں باکسز ہیں اس کو کھولنا پڑے گا، نام بھی نہیں ہے اور شہر کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں۔ محنت کتنی ہے یہ حمزہ بھائی، بالکل، کتنی محنت ہے یہ، اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ آپ لکھ رہے ہیں، دوسرے کاموں میں محنت کرتے ہیں لیکن یہ ایسا کام ہے بالکل، اس میں جتنی محنت کریں آپ اتنا کم، محنت کرتے جائیں اور اچھے انداز میں حدیث مبارکہ آپ لکھیں ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ مدنی مقصد بھی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ہے انشاءاللہ۔ دعا فاطمہ اتاریہ کراچی سے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ لائبہ تاریہ، عائشہ تاریہ، اور سٹی ہے سیالکوٹ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں، ماشاءاللہ، مرحبا، بہت اچھے انداز میں۔ حمزہ بھائی کچھ کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ اللہ آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہر سال میٹھا میٹھا ودیلہ دکھائے، ہم سب کو میٹھا میٹھا ودیلہ دکھائے، اللہ آپ کو اور برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعائیں بھی مل رہی ہیں اور بہت اچھا کام ہے، یقین جانیے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کے پاس محفوظ رہیں گی نا آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ بڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں نے نا 5 سال پہلے 10 سال پہلے حدیث مبارکہ لکھی تھی، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، یہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں گی اور برکتیں تو ملتی رہیں گی۔ حدیث مبارکہ کی اپنی برکتیں ہیں، قرآن پاک کے الفاظ، آیت مبارکہ، بہت بابرکت چیزیں ہیں، اور ایسے کاموں میں ہمیں مشغول ہونا چاہیے، ایسے کاموں کے لیے ہمیں اپنا خاص وقت دینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام شاہزمان ہے، میں چھپر جانے سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے ماجد اور حمزہ بھائی، میں آج آپ کو درود پاک کی فضیلت سناؤں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے، تو اس کو تھوڑا کر لیجئے گا، آپ اس کو اس طرح یاد کریں ماشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ، میرا نام زرینہ تاریہ ہے، میرا نام آمنہ تاریہ ہے، ہم دونوں لاہور سے آج کے سوال کا جواب حضرت عثمان غنی ماشاءاللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے جامع القرآن۔ کیا لقب ہے؟ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بڑا ہی پیارا، ذو النورین۔ کیا لقب ہے؟ ذو النورین، دو نور والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو نور والے، دو نور والے، اس کا مطلب کون بتائے گا؟ جو سوال تھا نا وہی اس کا مطلب ہے۔ بالکل، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 مبارک پیاری پیاری شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں یک کے بعد دیگرے، تو اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 2 نور والے۔
دو نور والے۔ نور والے، ماشاءاللہ کیا شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ماشاءاللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت عثمان بھی جنتی، ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہمیں بتائیں گے حمزہ بھائی۔ اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ لات خواہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں پیاری سی لات سناتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے لات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، سیگمنٹ ہے کلام۔ اور اس میں ہم لوگ جو ہے لات خواہ سے لات سنتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ لات خواہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا شکر ہے۔ جی تو آج آپ ہمیں کلام سنائیں گے، کون سا سنائیں گے؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اللہ کرم ویسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، ایسا تصور ہو، مدینے کی گلیاں ہو تصور میں، اور پھر یاد مدینہ ہو۔ ماشاءاللہ، آپ نے نعمان بھائی کچھ یاد آیا یاد مدینہ سے؟ تصور مدینہ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ذہنی آزمائش میں ایک تصور مدینہ کا بہت پیارا ایک کلپ بنا تھا، اور بہت پیارا ایک یوں سمجھے سیگمنٹ تھا، وہ جی بالکل بہت چلا تھا، اور کیا وہ تصور مدینہ تھا، اللہ رلا دیا تھا، اشک بہار ہو احمد گئی تھی۔ رضا بھائی نے رلا دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، زبردست۔ تو اس طرح تصور بھی نا ہمیں ہونا چاہیے، تصور مدینہ جمائیں، یاد مدینہ اپنے دل میں لائے، اکیلے بیٹھے ہوں اور مدینے کو یاد کر رہے ہیں،
اور پھر نعت بھی سنیں. نعت سننے سے بھی بڑا مزہ آتا ہے. بالکل. مدینے کی یاد میں نعتیں سنتے ہیں نا تو عشق اور بڑھتا ہے, تمنا اور بڑھتی ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم سب مل کر انشاءاللہ مدینے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے. اب آگے بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. آئیے اس سے پہلے ہم کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میرا نام طوبہ اٹاریہ ہے, میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. آج آپ کو میں مدنی مقصد سناؤں گی. لائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ویاکم. نیکسٹ. میرا نام ہے مدیان ہے, میں چندہ شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا اپنا میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. مجھے دریافت کے سوال کا جواب یہ ہے, حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام غلام محمد اتاری ہے, میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدنی چینل جزاک اللہ خیر. آمین 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 ماشاءاللہ. تونسا شریف سے بھی کال آ گئی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا پیارا سا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری سی سنت مبارکہ ہم سیکھیں گے, سنیں گے اور کوشش کریں کہ اس کو ہم یاد کر لیں. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. جی, پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سیکھیں گے بیمار کی عیادت اور خدمت کے بارے میں. بیمار کی عیادت اور خدمت سنت ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے. جب بھی کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے کہ اس نیکی میں مشقت کم ہے, مگر یہ لاتعداد فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا سبب بھی. تو اس سے ہم لوگ کو جنت ملنے کا یہ سبب بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک کہنے والا آسمان سے کہتا ہے تو خوش ہو کے تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو, کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی مریض کی عیادت کر لے کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, اور وہ دعا یاد ہے, کون سنائے گا؟ دعا یاد ہونی چاہیے پہلے تو. نعمان بھائی سنائیں, مائک لیں. مائک میں. لا بأس طہور انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ دعا ہے, یعنی کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ پاک نے چاہا تو یہ مریض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. مریض کے پاس اتنی زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس سے کہ جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے. تو ہمیں اگر جائے ایسا تو ہوتا عیادت کر لے ہے جائے. کہ مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں وہ بیچارہ پریشانی میں ہوتا ہے, بجائے یہ کہ اس کو تسلی دیں اس کو اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے, اس کے بعد سے جا ہی نہیں رہے. تو ایک دو دفعہ تو ایسے بھی میں نے سنا تھا کہ اس سے پوچھا بھائی آپ کو کس بات سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, تو بولا بھائی تم چلے جاؤ مجھے اس بات سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے. تو کوشش کرنی ہے جب بھی مریض کی عیادت کریں. جی, غلام رسول بھائی کا خاکہ, ماشاءاللہ کیا اچھی توجہ دلائی. وہ غلام رسول بھائی کا جو خاکہ ہے نا, جو بہت طویل ہے ماشاءاللہ اور بہت سیکھنے والا ہے, اس میں عیادت کے لیے جاتے ہیں. ببلو بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں. ببلو بھائی تھوڑی شرارتیں کرتے ہیں. ہاں, تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ شرارت نہیں کرنی ہے,
پھر نقصان کیا ہوتا ہے ان کو وہ دکھایا گیا سارا, پھر یہ دعا بھی بتائی گئی تھی لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے, جب بھی کسی مریض کی عیادت کریں تو اچھے انداز میں کریں, کیونکہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. ابھی ہم نے سنا, تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اچھی اچھی سنتیں مبارکہ ہم سیکھ رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ چائنا سے بچے بولیں, سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ابھی آواز آئے گی ایسا تھوڑی سی جی. ماشاءاللہ, وہاں بھی جاگے میں سب دیکھ رہے ہیں. اسلامک ہسٹری آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اچھی اچھی معلومات آپ کو اس سے ملے گی. تو پیارے بچوں, ہمارا واقعہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں, اور کنویں میں ڈال کر وہ اب کیا کرتے ہیں آگے آج ہی ہم سنیں گے, ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس چلے جاتے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو اتار لی تھی اس پر ایک بکری کے بچے کا بلڈ لگا لیا, خون لگا لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر, اور رات کے وقت اپنے فادر کی طرف آئے, اپنی فادر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے یعنی بھائیوں نے رونا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے. فرمایا کہ میرے بیٹو, میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا ہے؟ کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر فرمایا تو پریشانی کیا ہے, اور یوسف کہاں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا. اب جواب کیا دیا بھائیوں نے, یہ سنیے پیارے بچوں. کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے, ہم میں سے کون آگے, ریس ہوتا نا کہ آئیے دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے. تو اس طرح وہ کہنے لگے کہ ہم ریس لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے, اور ریس لگانے کے چکر میں ہم بہت دور نکل گئے, ہم بہت دور نکل گئے, اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. ہمیں ان کا خیال نہ رہا, ہمیں ان کا خیال ہی نہ رہا, تو انہیں وولف کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے کسی طرح ہم پر بلیو نہیں کریں گے, یعنی بھروسہ نہیں کریں گے. یعنی کہ پورا یہ واقعہ انہوں نے اس طرح بنایا, ان کے بھائیوں نے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, کہ ہم ریس لگا رہے تھے اور ہم آگے نکل گئے, ٹھیک ہے, اور انہیں بھیڑیا کھا گیا. پھر یہاں آئے, کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے. یہ بھی وہ کہنے لگے بھائی کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, کیونکہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. اگرچہ ہم سچے ہوں, یعنی ہم سچے بھی ہوں, تب بھی آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے. اب کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی بھی نہیں ہے جس سے ہماری سچائی پروو ہو. انہوں نے پھر ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا بلڈ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا تھا. جب وہاں سے نکلے تھے نا, جب وہاں سے نکلے تھے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ایک بکری کے بچے کا خون جو ہے وہ لگا لیا تھا. اب پیارے بچوں, یہ قمیص جو ہے نا وہ پھاڑنا بھول گئے, قمیص پھاڑنا بھول گئے بھائی. اب انہوں نے وہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی, جسے آپ علیہ السلام اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا عجیب قسم کا شکار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں, قمیص کو پھاڑا. یعنی کہ وہ جو بھائی تھے انہوں نے ساری ٹیکنیک یوں سمجھے ایک طرح سے کر لی تھی, پلان بنا لیا تھا, لیکن قمیص پھاڑنا وہ بھول گئے تھے. اب جب بھیڑیا کھائے گا تو قمیص تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہونی چاہیے نا. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں. اور فرمایا سچ یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات خود ہی بنا لی ہے. میں صبر کروں گا اور تمہاری باتوں پر اللہ پاک سے مدد چاہوں گا. تو پیارے بچوں, یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر کا ماجرا, گھر کا واقعہ, کہ ابو جان جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اس تکلیف پر صبر کرنے لگے. لیکن جس جنگل کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا, وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں
کیا ہوا تھا؟ ہم نے اتنا سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کون آ گئے تھے؟ حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی تھی. کیا آئی تھی؟ وحی آئی تھی. اور وہ وحی کیا تھی اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اے یوسف، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے یوسف آپ غمگین نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو کنویں سے بھی نکال لیں گے اور پھر لوگوں میں آپ کا جو لیول ہے اس کو بھی بڑھا دیں گے، اس کو بھی بڑھا دیں گے، اور آپ کے بھائیوں کو ضرورت مند بنا کر آپ کے پاس لائیں گے. اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ضرور انہیں ان کے یہ برے کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ کیے، اور وہ اس وقت آپ کو نہ جانتے ہوں گے کہ آپ یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہوگی، آپ کی ویلیو زیادہ ہو گئی. تو یہ وہی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف فرمائی. یعنی دونوں واقعے، ایک تو گھر کا واقعہ کہ وہ بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا واقعہ انہوں نے بنایا جس طرح تھا، جو اپنے دل انہوں نے گھڑ لیا تھا ایک طرح سے، وہ پورا بیان کر دیا. اور ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کہ جس کنویں میں آپ تشریف فرما تھے وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی تھی کہ آپ کا لیول جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. پھر آگے کیا ہوا یہ ہم کب بتائیں گے آپ کو؟ کل بتائیں گے انشاءاللہ. کب بتائیں گے؟ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. اور اچھے انداز میں آپ نے یہ واقعہ سننا ہے، اور یہ چلتا آ رہا ہے، بہت پیارا اور طویل واقعہ ہے. اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، سیکھنے کو ملے گا. ایک بات تو سیکھنے کو ملی، صبر. کیا؟ صبر کرنا چاہیے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی تکلیف ہے. اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے، تو لیکن پھر بھی صبر کیا تھا، تکلیف پر صبر کیا تھا. تو ہمیں بھی چھوٹی موٹی تکلیفوں پر جو ہم پر آ جاتی ہے نا، ہمیں اس پر چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. تو سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور آج بھی پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ چائنا سے بھی ہمارے بچے موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میرا پیارا دین آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کڈز مدنی چینل آپ نے دیکھنا ہے، اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. دوسروں کو بتائیں کہ کڈز مدنی چینل پر 2 بجے ایک پیارا سا سلسلہ آتا ہے، اور اس پیارے سے سلسلے کا پیارا سا نام کیا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.